ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے این اے ڈی یونیورسٹی کے ٹیسٹ کے حوالے سے جو کینڈیڈیٹس فیل ہوئے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے تھے. ابھی ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں پروفیسر انعام بٹی صاحب، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انعام صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے خوش آمدید. ابھی جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں مختلف نیوز پیپرز میں اور ٹی وی چینلز پہ، جو این اے ڈی کی ٹیسٹ ہوئی انجینئرنگ یونیورسٹی کی، تو اس میں جو مختلف بورڈز کے جو طلباء آئے تھے وہ 49% جو ہیں 46% فیل ہوئے ہیں. تو ان کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو حیدرآباد بورڈ میں جو 764 کینڈیڈیٹس ہیں اس میں سے 406 جو فیل ہو گئے، اور اگر لاڑکانہ کو دیکھیں تو 322 میں سے 219 جو فیل ہو گئے. حالانکہ وہ ٹاپر تھے، A1 گریڈ لے کر آتے ہیں مختلف بورڈ سے، اور یہاں کے ٹیسٹ میں انٹری ٹیسٹ میں جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ فیل ہوتے ہیں. تو اس کے کیا وجوہات ہیں؟ ایک تو بڑی مہربانی آصف، ان کو دو زاویوں میں دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ بالکل تعلیمی معیار جو ہے وہ گرا ہوا ہے، اور جو BISC بورڈز ہیں ان کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ مکمل طرح پہ فیلیور ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کراچی کا کوئی BISC سکھر، لاڑکانہ، حیدرآباد سے کوئی زیادہ ہی اچھا ہے. نہیں یا کراچی جی. کے اندر جو طلباء پڑھ رہے ہیں تو ان کا کوئی معیار زیادہ اچھا ہے. پبلک سیکٹر اسکولز کا معیار ایک جیسا ہی ہے تقریباً پورے سندھ کے اندر. صحیح. اور میرے پاس خود کراچی سے جو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کو مکمل طرح سے انگلش کا ایک گرامر کے ساتھ جملہ بھی لکھنا نہیں آتا. تو ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے جو ایک کیمپین چل رہی ہے کہ وہ کراچی کے علاوہ باقی بورڈز میں یہ حال ہے، تو یہ والی ایک غلط سوچ ہے. اور کو نہیں، کراچی کے علاوہ نہیں، مطلب کراچی سمیت ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کراچی سمیت باقی جو بورڈز ہیں، حیدرآباد بورڈ ہو گیا، لاڑکانہ ہو گیا، سکھر، میر پورخاص، سندھ کے جو تمام بورڈز ہیں ان کی صورتحال وہی ہے. ہاں، ایک تھوڑا تاثر یہ بھی چلا تھا، کل میں نے دیکھا تھا میڈیا میں کہیں کہ اچھا. تھوڑا یہ بھی صحیح. تاثر دے رہے تھے کہ شاید یہ کراچی سے ہٹ کے باقی ایسا ہے. تو اب جو دوسرا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو نظام ایگزامینیشن ہے وہ مکمل طرح پہ فیلیور ہو چکا ہے پبلک سیکٹر میں. اس ٹھیک کا ہے. ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ طلباء جتنے بھی ایگزام میں بیٹھتے ہیں وہ 100% کاپی کلچر پر ڈپینڈ کرتے ہیں. بالکل. اور وہ 100% کاپی کلچر جو ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ہے بورڈز کے اندر صحیح طرح سے ایگزامینیشن کے پروسیس کو نہ ہینڈل کر سکنا، کیونکہ اس میں کویشچن پیپرز آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایگزامینیشن سینٹرز بکتے ہیں. اس کے علاوہ اسیسمنٹ جو ہوتی ہے، جو مارکنگ، اس کے اندر بھی وہ ساری اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں نظر آئی ہیں بہت عرصے سے. اور یہاں تک کہ بورڈ کے جو چیئرمین، سیکریٹری، کنٹرولر ہیں ان کی مقرریاں تک جو ہوتی ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہو رہی. ان میرٹ کے پہ نہیں اندر ہو رہی. بھی جب اس طرح سے اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو کوئی پیسے دے کر آتا ہے، کوئی سفارش پہ آتا ہے. جو سفارش پہ آتا ہے تو وہ ان جن کی سفارش پہ آتا ہے ان کو کہیں نہ کہیں پر کوئی فیور دینی پڑتی ہے، اور جو پیسے دے کے آتا ہے اس کو پیسے کمانے ہوتے ہیں. تو ایک سارا جو نظام ہے وہ بہت خراب ہو گیا ہے. دوسرا، ٹھیک ہے. جو کاپی کلچر ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کالجز میں یا ہائی اسکولس میں تعلیم کا جو رجحان ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ریگولر کلاسز کا ہونا، کمپیٹنٹ اساتذہ کا ہونا، صحیح. پنکچوئلٹی اسٹوڈنٹس کی ہو یا ٹیچرس کی ہو اس کا ہونا، اور سائنس کے سبجیکٹس میں خاص طور پہ میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، زولاجی، باٹنی، ان کے اندر آپ کو اساتذہ کی شارٹیج پورے سندھ کے اندر ملے گی. کسی بھی ضلع کے اندر جتنے بھی کالجز یا ہائر سیکنڈری اسکولس ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو مکمل اسٹاف نہیں ملے گا. اور زیادہ تر حالت یہ ہوتی ہے کہ جو بڑا شہر ہے، فرض کریں کہ جامشورو ڈسٹرکٹ ہے، جی جی. جامشورو ڈسٹرکٹ کے اندر اگر 6 کے قریب ہائر سیکنڈری اسکولس یا کالجز ہوں گے تو سب کی زیادہ تر فرمائش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ یا تو کوٹلی میں جا کر ان کی اپائنٹمنٹ ہو جائے. پھر ایک کالج میں جہاں پر کوئی 4 ٹیچرس کی میتھمیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں 8 ٹیچرس، 10 ٹیچرس بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اگر مانجھن میں میتھمیٹکس کے ٹیچر کی شارٹیج ہوگی تو وہ
پوری نہیں ہو سکتی. وہاں پہ اسی طرح اویلیبل سے نہیں ہوگا. صحیح. بہت ساری ایسے ان کی تبادلے کر کے وہاں پر کیا جاتا ہے, تو وہ وہاں پر کلاسز نہیں ہوتی. دوسرا بڑا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ میرٹ کی جب اہمیت نہیں رہتی, جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اہلیت کی بنیاد پر اسیسمنٹ نہیں ہو رہی, بورڈ کے اندر چاہے میرا بیٹا محنت کر کے اپنے یادداشت پر امتحان اٹینڈ کر کے وہاں پر جو ہے وہ امید رکھے کہ اس کو مارکس مل جائیں گی, وہ جب نہیں ملتی تو پورے کا پورا نظام فیلیور بن جاتا ہے. تو پھر وہ میرا بیٹا جو محنت کر کے کہیں پر پڑھا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی کاپی کروں. جب وہ کاپی کا اس کے ذہن میں آتا ہے تو اس کی ایبلٹی جو ہے وہ مان پڑ جاتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے. پھر جا کے پھر وہ ڈپینڈ کرتے ہیں صرف پری انٹری ٹیسٹ پری پہ, انٹری ٹیسٹ جو پر. سینٹرز ہیں جہاں پر جا کے وہ 2 یا 3 مہینے کی تیاری کرتے ہیں, اور وہاں پر رٹا ہوتا ہے. صرف جو ہے ان کو ایک پیٹرن پر جو کوشچنس ہوتے ہیں ان کو بار بار ریپیٹ کرواتے ریپیٹ ہیں, ان کے کرواتے ہیں. ایگزامس لیتے ہیں اور وہ یاد کرتے ہیں. پھر وہ ایگزام میں جب جاتے ہیں اگر اس میں سے کوئی کوشچن آ گیا تو اس بچے کے ذہن میں اس کا جواب ہوتا ہے, لیکن اگر کوشچن کوئی الگ سا آ گیا تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کوشچن کا آنسر کیا ہے. صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہیں ظاہر کرتی ہیں کہ سندھ کے اندر جو ایجوکیشنل سسٹم ہے ہائر سیکنڈری کا, اس کے اندر کچھ تبدیلی لانی چاہیے. دوسرا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس میں بھی چینج لانی چاہیے. اور تیسری بات این ای ڈی کی بھی میں تھوڑا کہوں گا کہ اب جو آج کا دور ہو گیا ہے اس میں اسی وقت ہی بچہ جب ایگزام دیتا ہے تو اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. میرے یہاں پر مہران یونیورسٹی میں ہمارا جو پری انٹری ٹیسٹ سسٹم ہے وہ وہیں پر کمپیوٹر پر بچہ اٹیمپٹ کرتا ہے. جیسے ہی اس کا ٹائم پورا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اتنے کویشچنس اٹیمپٹ کیے, صحیح. 100 میں سے کتنے غلط کتنے کیے, کتنے صحیح کیے, ٹوٹل میرے مارکس کتنے ہوئے. تو اس میں ٹرانسپیرنسی بھی رہتی ہے. صحیح. اور این ای ڈی کا مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر جو رزلٹ کا سسٹم ہے وہ اسی وقت بچے کو نہیں ملتا, رزلٹ بھی اس کے بعد آتی ہیں. تو کہیں پر یہ بھی تو نہیں ہے کہ کوئی وہاں پر بھی کوئی ایسا فیلیور ہو جس کی وجہ سے یہ رزلٹس جو ہیں اس میں کوئی کی گئی ہو چینج. جیسے پری میڈیکل والے جو ٹیسٹ ہوئے تھے جی تو جی. اس میں ایسے الزامات آئے تھے کہ ان کی کیز آؤٹ ہو جاتی ہیں, چند لوگوں کو مل جاتی ہیں, پھر باقی کو نہیں ملتی, تو اس میں جو باقی ہوتے ہیں وہ فیلیور بن جاتے ہیں. تو ان کا بڑا خاصا پھر تعداد بتایا جاتا ہے کہ بھائی اتنے بچے فیل ہو گئے. اچھا انعام تو یہ صاحب, ایک سب بات ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دیکھا جائے تو کراچی کی ایجوکیشن اور باقی جو سندھ کے شہر ہیں ان کی ایجوکیشن میں تو ڈفرینٹ ہے, فرق ہے. لیکن اگر او لیول ہو یا کیمبرج کے ہوں, جیسے یہاں پہ فیڈرل بورڈ جو ہے کراچی کا جو ہے, اس میں اگر دیکھا جائے تو کم بچے فیل ہوئے ہیں, 483 میں سے سمجھیں کہ 28 فیل ہوئے ہیں. تو یہ ایجوکیشن کا جو معیار ہے, اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل یہی میں ابھی اس پر آنے والا تھا کہ جو وہ اسکولس جو فیڈرل یا آغا خان بورڈ یا جو سی آئیز جو ہیں جی جی. کیمبرج ایجوکیشن سسٹم جو ہے, ان کے جو بچے ہیں ان کا تھوڑا پیٹرن پڑھنے کا, ٹیچر کا پڑھانے کا, اس میں ایک بچے کے اندر جو ہے کریٹو ایبلٹی اور اس کی نالج انہانسمنٹ جو ہے اس پر فوکس کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بچہ جب کویشچن اٹیمپٹ کرتا ہے تو اس کو صحیح طرح سے ایک اپنی نالج جو ہوتی ہے وہ اس کے بیسس پر کرتا ہے. تو ایک یہ بڑا ریزن ہے کہ کراچی کے اندر اس طرح کے تعلیمی ادارے تو بہت ہیں جو سی آئیز کرواتے ہوں یا فیڈرل بورڈ کے ایگزامس دلواتے ہوں یا آغا خان بورڈ سے منسلک ہوں, بالکل. لیکن جو ہمارے یہ بی آئی سی جو ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن, باقی وہ چاہے کراچی کا ہو, کراچی سے لے کر پورے سندھ کے اندر جو بھی بی آئی سیز ہیں ان کا تعلق ہے پبلک سیکٹر ہائر سیکنڈری اسکول سے اور کالجز سے. تو جو کالجز اور اسکولس میں وہاں پر جو پڑھائی کا نظام ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے. اور اس میں ایک جو بڑی خرابی ہو رہی ہے وہ بڑے عرصے سے خود سندھ پبلک کمیشن سروس جو ہے وہ وہاں پر جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی اور لیکچررس کی جو مقرریاں کر رہا ہے اس میں بھی شفافیت نہیں ہے. صحیح. تو اس میں جو میرٹ ہے اس کو جب نظر میں نہیں رکھا جائے گا, وہاں پر بھی اگر یہی چلے گا کہ سفارش ہوگی یا پیسے ہوں گے, تو اس میں سے جو سلیکٹ ہو کر لیکچرر لگے گا وہ چاہے اردو کا ہی لیکچرر ہو لیکن وہ میرٹ پر نہیں آئے گا,
تو اس کی اپنی کمپیٹنسی اور اہلیت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ وہ جس کالج میں یا جس اسکول میں جا کے پڑھائے گا اس کو صحیح طرح سے یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مجھے پڑھانا کیا ہے. تو یہ تو چھوٹے معمولی سے سبجیکٹ بالکل ہیں، لیکن میتھمیٹکس ہے یا باقی زولاجی ہے، فزکس اور کیمسٹری ہے، انگلش ہے، یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جن میں جب تک کوئی میرٹ پر استاد منتخب نہیں کیا جاتا، خاص کر کے کالج میں، اس کی اہلیت، اس کی کمپیٹنسی متاثر کرتی ہے بچے کی اہلیت کو. صحیح. تو یہ جتنے بھی ہمارے پچھلے 15 سالوں کے اندر سندھ پبلک کمیشن سروسز سے جو لیکچرر اپائنٹمنٹ ہوئی ہیں، جو بھی شارٹیجز فل کی ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی، تو ان کی کمپیٹنسی پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ میرٹ پر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ حالت ہو رہی ہے. دوسرا، جو بھی کمپیٹنٹ ٹیچرز ہیں، جو اساتذہ جن کے پاس اہلیت ہے، وہ کالج میں ہائی اسکول میں پڑھانے کے بجائے اپنے ٹیوشن سینٹرز چلاتے ہیں یا پرائیویٹ اسکولس ہوتے ہیں وہ وہاں پر جا کے جاب کرتے ہیں، سرکاری ڈیوٹی الگ، صحیح. وہاں سے تنخواہ الگ دیتے ہیں، اور جو پرائیویٹ ان کے انسٹیٹیوشنس یا پرائیویٹ اسکولس ہوتے ہیں وہاں پر اپنا ٹائم دے کے اپنے ٹیوشن سینٹر سے وہ وہاں سے الگ کماتے ہیں. صحیح. تو گورنمنٹ کو اس طرح سے بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ٹیچر جو ایک انکمپیٹنٹ ہیں ان کی تربیت اور ان کی صحیح طرح سے دوبارہ ٹریننگ کروانی چاہیے، اور جو کمپیٹنٹ ٹیچرز اپنے اس طرح سے صحیح طرح سے کالجز اسکولس میں نہیں پڑھا رہے ان کے اوپر بھی سختی کرنی چاہیے کہ اسکولس اور کالجز ریگولر ہوں، وہاں پر تعلیم کا نظام بہتر ہو، ریگولرٹی اینڈ پنکچوئلٹی ہوگی، بچے کے اندر کمپیٹنسی آئے گی، اور ایگزام کو کاپی سے صاف کریں. جو بھی کاپی کا نظام ہے، جو چیٹنگ ہوتی ہے، اس کو جب تک ختم نہیں کریں گے تب تک وہاں سے میرٹ نہیں اٹھے گی. بہتری نہیں آئے اور گی. جو صحیح. بالکل. پبلک کمیشن سروسز میں جو اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں لیکچرر کی، ہوں. وہ جب تک میرٹ پر نہیں ہوں گی تب تک پھر یہ سارا سائیکل اسی طرح سے ہی چلتا اچھا رہے گا. انعام بٹی تو صاحب، آپ سے آخری سوال ہے کہ جو تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمین کی کمیٹی کے سربراہ ہیں پروفیسر فقیر محمد لاکھوں کا کہنا ہے کہ یہ جو نتائج آئے ہیں NAD یونیورسٹی کے، یہ ہمارے لیے بھی سرپرائزنگ ہے، لیکن کراچی میں زیادہ وسائل ہیں، کراچی اور دوسرے شہروں کی ڈائنامک چینج ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں اس میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان کے جو ایگزام کا سسٹم ہے اس میں جو آپ اسیسمنٹ کر کے A1 گریڈ اور A گریڈ دیتے ہیں، اس میں کوئی بھی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اس میں ٹرانسپیرنسی کوئی نہیں بھی ہے. میرٹ نہیں ہے. اس میں آپ جو ہے اپنی اقربا پروری پر ان کو گریڈز دیتے ہیں. بہت سارے سینٹرز بکے ہوئے ہیں، ان کے سارے بچے جو ہیں ان کو گریڈز کس طرح سے دیے جاتے ہیں وہ آپ سندھ کے سبھی بورڈز میں جا کر صحیح طرح سے اگر دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا. تو میں کم سے کم یہ نہیں کہتا کہ کراچی کے وسائل کا اور سندھ کے باقی کالجز کے وسائل کا کوئی ایشو ہے. تو اس میں سب سے بڑا ایک ایشو یہ بھی ہے. دوسرا، یہ آپ کا ایجوکیشنل سسٹم. تو کراچی میں جس زیادہ بچوں نے پاس کیا ہوگا وہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ BIC کراچی کے بچے نہیں ہوں گے، وہ فیڈرل بورڈ کے ہوں گے، آغا خان بورڈ کے ہوں گے یا CIs کے ہوں گے. تو بالکل. جو جی جی. CIs کے، آغا خان بورڈ کے اور فیڈرل بورڈ کے ہوں گے، ان کا ریشو نکال کے باقی اگر آپ جو BIC کراچی کے ہیں ان کا نکالیں گے تو آپ کو ان کا ریشو سیم ہی ملے گا جو سکھر، لاڑکانہ، حیدرآباد بالکل اور صحیح. باقی بورڈ کا ہوگا. جی. تو اس طرح سے یہ نہیں ہے کہ وسائل کی کوئی کمی یا وسائل کی کوئی زیادتی کا جو ہے وہ ایشو ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو پبلک سیکٹر کا سسٹم ہے وہ مکمل طرح سے ناکارہ ہے، اور BIC جتنے بھی ہیں ان کے اوپر بڑا کوشچن مارک ہے. ان کا اسیسمنٹ کا سسٹم ہو، ان کا ایگزامینیشن کا سسٹم ہو، ان کا پیپر سیٹنگ کا سسٹم ہو، ان کی پیپر کی لیک ہونے، ڈسٹریبیوشن، سب پر جو ہے کوشچن مارک ہے. کوئی بھی بورڈ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کا پیپر آؤٹ نہیں ہوا. کوئی بھی سندھ کا بورڈ یہ گارنٹی نہیں دے سکتا، اس کا چیئرمین یا سیکریٹری، کہ پورے سندھ کے اندر کسی بھی بورڈ کے اندر چیٹنگ نہیں ہوتی. کوئی بھی بورڈ یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ مارکنگ یا اسیسمنٹ جو ہے وہ میرٹ پر ہوتی ہے. میں اس کو باقاعدہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ صحیح. آپ جائیں ان کے پیپر کھلوائیں. جس بچے نے A1 گریڈ لیا ہے، جنہوں نے پوزیشنس لی ہیں، ایک اسپیشل کمیٹی بٹھائیں، ایک آزاد کمیشن بٹھائیں، وہ ان سب پیپرز کو دوبارہ اسیس کرے. اگر وہ ان کو دوبارہ یہ مارکس مل جاتی ہیں تو اس کا میں کم سے کم میں اپنی طرف سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں کہ میں ان سب سے معافی مانگوں گا کہ ہاں بالکل آپ کے بورڈ کا جو سسٹم ہے وہ بہت ٹھیک. بہتر ہے اور آپ نے صحیح کام کیا ہے. جی بہت بہت شکریہ انعام بٹی صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پروفیسر انعام بٹی صاحب، جن کا کہنا تھا کہ
سندھ میں کوئی بھی ایسا بورڈ نہیں ہے، چاہے کراچی ہو، حیدرآباد ہو، لاڑکانہ ہو، میرپور خاص ہو، وہ یہ بات اس پہ نہیں کلیم کر سکتے کہ ان کے یہاں ٹرانسپیرنسی ہے یا اکاؤنٹبلٹی ہے۔ بالکل گریڈز دیتے ہیں، بیچتے ہیں، بولی لگتی ہے، مختلف جو ہیں کینڈیڈیٹس سے گریڈ لیتے ہیں، A1 گریڈ لیتے ہیں، A گریڈ دیتے ہیں۔ کراچی سمیت جو ہے باقی شہریں جو سندھ کے شہر ہیں ان کی صورتحال یہی ہے۔ اور دوسرا جو ہے میرٹ سسٹم نہیں ہے، جو بورڈ چیئرمین ہے یا جو کنٹرولر ہے وہ ان کی کوئی میرٹ پہ بنیاد پہ مقرری نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ جو چیئرمین ہے وہ بھی ان ساری چیزوں میں انوالو ہوتا ہے، کنٹرولر بھی انوالو ہوتا ہے، ایک کرپٹ سسٹم ہے ایجوکیشن کا، اس میں سارے انوالو ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بورڈ ایسا کہے کہ ہم اکاؤنٹبلٹی کرتے ہیں، ہم پیسوں پہ گریڈز نہیں دیتے اور ہمارے یہاں ٹرانسپیرنسی ہے تو میں معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یہ انعام بٹی صاحب کی آپ نے باتیں سنی۔ اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں کہ مطلب ان کے حوالے سے اگر سبجیکٹ ٹیچر ہوتے ہیں جو سائنس کے سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اگر ان کا موقف جانا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ سائنس کے جو بھی سبجیکٹ ہیں ان میں ہمیں ٹیچرز نہیں ملتے جو ایفیشینٹ ہو۔ تو ناظرین، یہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع تھا کہ سندھ کے جو تمام تعلیمی بورڈز ہیں، کراچی بورڈ ہو یا حیدرآباد بورڈ ہو، سکھر بورڈ ہو، لاڑکانہ بورڈ ہو، ان کی جو کارکردگی ہے وہ بالکل ناقص ہے، اس پہ سوال نشان ہے کہ وہ ایک کرپشن کے اس میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ان کو سندھ حکومت کیا کر رہی ہے۔ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو طلبہ فیل ہوئے ہیں اتنی تعداد میں، تو 46% جو ہیں فیل ہوئے ہیں، جو بھی بورڈز ہیں کراچی سمیت۔ اب ان کی جو آگے سچویشن کیا بنے گی اگر دیکھا جائے تو یہ جو نتائج آئے ہیں انٹر بورڈ میں، جو تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں نوجوان گریڈز لے کے ٹاپر ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ آگے ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، تو ان کی جو ذمہ دار ہے وہ بورڈ انتظامیہ ہے۔ پرفارمنس جو ہم بات کریں گے پرفارمنگ کے حوالے سے تو وہ بورڈ انتظامیہ پہ سوال نشان ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے ہمارے اس ہفتے کا ٹاپک۔ اور ناظرین، اگلے ہفتے تک اپنے میزبان آصف تھیبو کو اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔